تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو یعنی دنیا کو تنویر کی نظر کے ساتھ دیکھیں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ پچھلے ہفتے ایک آدھ ہفتے پہلے ایک بہت ہی افسردہ خبر تھی، تو میرا خیال تھا اس میں تبصرہ کروں۔ وہ تھی کہ ایک ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کالجز کے، اس کا ایک لیڈر، اس کا لاسٹ نیم کرک کے نام سے ہے، ریپبلکن کے شاید ان کے کینڈیڈیٹ کی طرح آ رہے تھے اس میں سیاست میں، تو ان کو گولی مار کے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور سیدھا بلٹ جو ہے گولی ہے ان کی گردن میں لگی، اور اسی وقت وہ جہاں بیک ہو گئے۔ بڑی افسوسناک خبر تھی، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا، پوری دنیا میں اس چیز کی باتیں ہوئیں اور افسوس ظاہر کیا گیا۔ اس کے بڑے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ شادی شدہ تھا، اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں، اور یقیناً سب لوگ پوری جو امریکن جو صدر ہیں یا ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اس چیز پہ جا کے کافی افسوس کا اظہار کیا۔ تو میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی صدر امریکہ کے جو صدر ہیں اس پہ حملہ کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگین جب میں آپ سے بات کروں گا کہ جو میں باتیں کروں گا یہ صرف میری ذاتی ریسرچ ہے، میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ، تو اس میں یہ ہے کہ بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ وہ ان کے جو نام، جو آخری نام کرک ہے، وہ ایک اسکاٹ لینڈ بیک گراؤنڈ سے شاید تعلق رکھتے ہیں، وہ یا ان کے ماں باپ یا ان کے جو پچھلے جو دادا پردادا تھے، تو اس کی بنیاد پہ شاید اس کا نام رکھا گیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جس بندے نے مارا ہے اس کا نام جو ہے، قتل کیا جس نے، بہت ینگ بچہ ہے، اس کا جو نام لاسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ملتا ہے انگلش کے ساتھ۔ تو پھر دوبارہ میں اور ریسرچ کیا دیکھوں تو دیکھا جائے تو رشیا جو ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی نیٹو الائنس کے ساتھ، اس نے بہت سی زندگیاں لی ہیں، لاکھوں زندگیاں ختم ہوئی ہیں، لاکھوں گھرانے برباد ہوئے ہیں۔ اور اگر میں اس کو دوبارہ واپس آؤں اپنے مسلمانوں کی طرف، تو مساجد الگ الگ ہیں، شیعہ سنی وہابی اور مختلف جو عقائد ہیں ان کے درمیان بھی اگر میں بچپن سے دیکھوں تو لاکھوں قتل ہوئے ہیں، نفرتیں ہیں ہر طرف، آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ مذہبی اختلاف ہیں۔ تو کرک اگر آپ دیکھیں تو اسکاٹ لینڈ کی اگر جایا جائے تو اسکاٹ لینڈ کی اور برطانیہ کی جو کنگڈم آئی تھی، جو ان کی پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی، ان کے جو بادشاہ تھے جو ابھی بھی چارلز وغیرہ ہیں، وہ انہوں نے ان کے جو چرچ آف انگلینڈ جو ہے، جو انگلینڈ کا چرچ ہے، اگر آپ دیکھیں تو ان کی وہ ٹرینٹی کی بنیاد پہ، یعنی کہ تین خدا کے جو ان کا بڑا ضروری ہے، مطلب کافی بڑا ان کا مذہب میں یہ ہے کہ اللہ ایک، اور اس کے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، اور ہولی اسپرٹ جس کو آپ جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی روح جو ہے، روح القدس، تین جو چیزیں ہیں مل کے ان کا یہ بلیو ہے۔ تو اگر آپ اسکاٹ لینڈ کو دیکھیں اور رشیا کو دیکھیں تو ان دونوں کا جو مذہبی وہ چیزیں ہیں، اس میں وہ لگتا ہے کہ وہ کتاب کو اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ واپس آئیں گے، اور ایک اللہ پہ یقین کرتے ہیں، گاڈ پہ۔ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو چرچز کے آپس میں اختلاف ہیں اور ملکوں کی بنیاد پہ، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹس کو ایک دوسرے پہ یہ پسند نہیں کرتے، جس طرح ہمارے ملکوں میں شیعہ سنی یا جھگڑوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ قتل ہوئے، یہ کئی ملکوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ جو روس اور یوکرین کی جنگ، اور اس طرح اسکاٹ لینڈ نے کئی سو سال تک آزادی کی جنگ لڑی اس کی انگلینڈ کے خلاف کہ ہم آزاد ہو جائیں، اس میں لاکھوں قتل ہوئے، کروڑوں قتل ہوئے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک نوجوان کی جان لے لی گئی۔ تو میرا خیال تو یہی ہے کہ ہمیں اب سیکھنا چاہیے، ہمیں اب پرانی باتیں بلانی چاہیے۔ ہمارے جو گرجا گھر ہیں، چرچز ہیں، اور یا یہودیوں کے ٹیمپلز ہیں، یا مسلمانوں کی جو مساجد ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ سوچیں کہ کتاب الہی موجود ہے، قرآن آپ کے پاس موجود ہے، جو تصدیق کرتی ہے توریت کی بھی اور انجیل کی بھی، یعنی بائبل کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے ان کتابوں کی طرف رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے کرندے آتے رہیں گے، اللہ کے رسول پاک جو آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے اللہ کی ہدایت کو کتاب کی طرف سے منتقل کیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس کتاب کی رہنمائی سے دنیا چلانا۔
تو اللہ نے یہ بار بار شکایت کی ہے سب تینوں مذہب سے، اہل کتاب سے، کہ تم نے میری کتاب، جو لوگ آئے تھے، اولیاء آئے تھے، انبیاء آئے تھے، اور جو بھی اہل ایمان ہے وہ اس کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے، تو تم لوگ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو یاد رکھیں، میں پہلے بھی یہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ شیطان آپ کا اصل دشمن ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا، وہ ایک لائٹ ہے، وہ جن ہے۔ اس نے کہا تھا آدم کی اولاد کو چنے اللہ کی ذات نے، پوری کائنات پہ اللہ کے بعد رول کرنے کے لیے پلانٹس بلینز ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ انسان ہمارے پاس آئیں اور ہمارے لیڈ رول ادا کریں، رہیں یہاں پہ۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا اور ان کو ہر راستے پہ بیٹھوں گا، جو تیرا حکم ہوگا اسے الٹا کروں گا، اور میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور یقیناً اگر آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت یہی ہو رہا ہے، مساجد کے ٹکڑے ہونا، فرقوں بندوں میں بٹ جانا، اس کے علاوہ جو ہے جو گرجا گھروں میں بھی یہ حالات چل رہے ہیں کہ ان کے بھی کئی آپس میں جھگڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ اس طرح یہودیوں کے ٹیمپل میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو اہل کتاب سے اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، کتاب قرآن میں یہ جو رہنمائی ہے اس میں آپ کے سارے مسائل کا حل ہے۔ تو اگر ہم سب سمجھدار ہو جائیں، آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو ہمیں سمجھ آئیے کہ یہ کتاب ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ تو ہم دنیا، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے جو اختلاف ہیں، یہ جو مذہبی اختلاف ہیں جس کی بنیاد پہ ہم قتل کر رہے ہیں، تو ہم وہ نہیں، اس کو نہیں ہوں گے۔ اور جو گھرانے میں باپ بچے انتظار کرتے ہیں شام کو کہ ہمارا باپ واپس آئے گا، وہ بھی خوش رہیں گے۔ بیوی انتظار کر رہی ہے، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں،